أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو حکم اور جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسے مختلف جگہوں پر ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کی چیزوں کو اپنی احادیث میں کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان جو اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ والدین کو بناتے ہیں، اور اس کی دیکھ ریکھ، اس کو پالنا پوسنا، اس کے لیے قسم قسم کی مصیبتیں اٹھانا، یہ کام والدین کرتے ہیں۔ اور خاص طور سے بالکل کم عمری میں جو قربانیاں والدہ پیش کرتی ہیں، ماں اٹھاتی ہیں، وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اسی لیے ماں کے ساتھ حسن سلوک کا اور اس کی خدمت کا والد کے مقابلے احادیث میں زیادہ حکم دیا گیا ہے، تاکید کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تیری ماں۔ دوسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا، پھر میرے حسن سلوک کا مستحق کون؟ تو دوسری مرتبہ میں بھی یہی جواب دیا کہ تیری ماں۔ اور تیسری مرتبہ بھی یہی سوال ہوا، جواب میں نبی علیہ السلام نے ماں کا نام لیا، چوتھی مرتبہ میں والد کا نام لیا۔ تو والد ہو یا والدہ ہو، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی راحت رسانی کا ہر ممکن خیال کرنا، یہ ہر بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف بھی نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو، اور ان کے سامنے ادب سے بچھے رہو، تواضع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آؤ۔ اولاد کی ہر بات سے، اولاد کے ہر کام سے والدین کو سکون حاصل ہو، انہیں خوشی حاصل ہو، اس طرح کی بات والدین سے کرنی چاہیے اور اس طرح کا کام کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا رویہ، کوئی ایسی روش یا کوئی ایسا کام جس سے والدین کو تکلیف پہنچے، ایسے کام سے انسان کو حتی المقدور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل، بڑے فوائد والدین کو راضی رکھنے کے، ان کی خدمت کرنے کے
احادیث میں ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرما دیا کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، یعنی والدین خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، اور خدا نہ خواستہ والدین اگر کسی بات کو لے کر ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ہاں البتہ یہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری نیک اور جائز کاموں میں کی جائے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی گناہ کے کام پر، غلط کام پر جس کی شریعت اجازت نہ دیتی ہو، ایسے کام پر والدین اگر مجبور کریں تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے غلط کاموں میں ان کا اتباع نہیں کیا جائے گا۔ اتباع تو نہیں کیا جائے گا، لیکن اتباع نہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر بھی اپنا رویہ ان کے ساتھ مشفقانہ رکھنا ہے، خیر خواہانہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں یا غلط کام کے کرنے پر مجبور کر رہے ہیں تو ہم ان کی عزت کے ساتھ کھیلنے لگ جائیں، بھلے ہی وہ غلط کریں یا غلط کام پر مجبور کریں۔ ایسی صورت میں بھی ان کے ادب کو، احترام کو ملحوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ساری زندگی اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے والدین کے قدرداں ہوں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے تو ہماری اپنی اولاد ہمارا احترام کرے گی، ہمارے ساتھ ادب سے پیش آئے گی، اور خدا نہ خواستہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رہا، ہم ان کے ساتھ اچھی طرح پیش نہ آئے تو پھر ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی رویہ اختیار کرے گی جو ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اختیار کیا ہوگا۔ انسان اپنے والدین کی دعا سے اتنا اونچا پہنچ جاتا ہے، اتنی ترقی حاصل کر لیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مشہور پیغمبر گزرے ہیں، انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کی بات ہوتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ الہ العالمین، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ فلاں علاقے کا فلاں کسائی۔ تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی حیرانی ہوئی کہ جنت میں میرا ساتھی اور ایک معمولی حیثیت رکھنے والا، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے اس علاقے کا سفر کیا، حضرت موسیٰ نے اس علاقے کا سفر کیا، وہاں پہنچنے کے بعد اس آدمی کا پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ فلاں بازار میں ان کی دکان ہے، وہاں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد اب یہ بہانہ بنایا کہ میں کچھ روز کے لیے، میں مسافر ہوں، اجنبی ہوں، کچھ روز کے لیے آپ کے یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ بہانہ تھا، اصل وہ راز معلوم کرنا تھا کہ اس معمولی انسان کو اتنا بلند مقام کیسے حاصل ہو گیا۔ چنانچہ اس آدمی نے کہا کہ آپ ٹھہریے میرے یہاں، یہ تو میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس آدمی کے ساتھ گھر پر چلے گئے تو دیکھا کہ گھر پر جانے کے بعد اس آدمی نے سب سے پہلے کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد اپنی ضعیف العمر والدہ کے پاس گیا۔ وہ اتنی ضعیف تھی کہ خود سے بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، وہ صاحب فراش تھی۔ اسے ایک ہاتھ کے سہارے سے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد لقمے بنا بنا کے دوسرے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا سہارا لگایا اور دائیں ہاتھ سے لقمے بنا بنا کر
اپنی والدہ کے منہ میں رکھنے شروع کیے، اور اس طرح جب والدہ کھانے سے فارغ ہو گئی تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنی والدہ کو چارپائی پر لٹا دیا، سلا دیا۔ جب سلا دیا تو اب یہ ضعیف العمر والدہ کچھ کہنے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے یہ بول سمجھ نہیں پائے، تو آپ نے ان کے اس بیٹے سے پوچھا کہ یہ بڑھیا، یہ ضعیف العمر خاتون کون ہے، آپ کا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ اور دوسرے یہ کہ جب آپ کھلانے سے فارغ ہو گئے اور آپ نے ان کو سلا دیا تھا تو اس وقت یہ کیا کہہ رہی تھی؟ دیر تک کچھ نہ کچھ بولے ہی جا رہی تھی، یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ بڑھیا کوئی عام عورت نہیں، یہ میری والدہ ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، اور یہ میرا ہر دن کا معمول ہے کہ جب بھی میں گھر آتا ہوں شام کو لوٹ کر تو سب سے پہلے کھانے سے اپنی والدہ کو فارغ کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے کھانے کا اور اپنی اولاد کے کھانے کا فکر کرتا ہوں۔ اور رہی بات یہ کہ جب میں سلا دیتا ہوں تو یہ کیا کہہ رہی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی میں اسے کھانا کھلاتا ہوں اور کھلانے کے بعد سلاتا ہوں تو یہ مجھے یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو اب دیکھیے ایک معمولی انسان جس کی معاشرے میں کوئی زیادہ حیثیت نہیں تھی، ایک گمنام آدمی، معمولی حیثیت کا آدمی اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، اور والدہ اسے دل سے جو دعا دیتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، اور اس آدمی کو دنیا میں جیتے جی جنت کا مژدہ خود اس نبی کی زبانی سناتے ہیں جن کے ساتھ جنت میں رفاقت کی دعا اس کی والدہ اسے ہر دن دیتی ہے۔ تو یہ والدہ ہے اور یہ والد ہیں جن کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، منظور ہوتی ہیں، سنی جاتی ہیں، اور وہ جن نیک توقعات کا، جائز خواہشات کا والد اولاد کے حوالے سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اظہار فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبول عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اور والدین جیسی عظیم ترین نعمت سے نوازا ہے، ہمیں اپنی اس مختصر سی زندگی میں اپنے والدین کی دل و جان سے خدمت کرنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ مختصر سی زندگی تو گزر ہی جائے گی، لیکن جو اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی، ہمیش کی زندگی، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہمارے اس عمل کی برکت سے کامیاب ہو جائے گی۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی گزرے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کی سیر کی تو آپ نے جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، تو آپ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کن کی آواز ہے؟ تو آپ علیہ السلام سے بتایا گیا کہ یہ آپ کے خادم اور آپ کے صحابی نعمان بن حارثہ ہیں، جو زمین پر جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی قرآن کی تلاوت کا نغمہ جنت میں سنایا جاتا ہے۔ یہ بات جب نبی علیہ السلام نے عام مجلس میں بیان فرمائی تو صحابہ کرام کو تجسس ہوا کہ آخر نعمان بن حارثہ کو اتنا بلند مقام کیسے حاصل ہوا کہ زمین پر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اس کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بلند مقام سے ان کے کس عمل کے طفیل نوازا ہے؟ تو جواب دیا کہ انہوں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے، ضعیف العمر
والدہ کی خدمت کا انہوں نے حق ادا کر دیا، ان کی اپنی والدہ کی خدمت سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان جاری فرما دیا کہ میرا یہ خوش نصیب بندہ مجھے اتنا پسند ہے اور میں اس کے عمل سے اس درجہ خوش ہوں کہ اب جب یہ زمین پر اللہ کا کلام پڑھے، میرا کلام پڑھے، تو اس کا نغمہ، اس کی آواز میری بنائی ہوئی جنت میں سنائی جائے۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ تابعی گزرے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ جب اویس مکہ مکرمہ آئیں حج کے زمانے میں تو تم اپنے لیے ان سے دعا کرانا۔ حالانکہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی تھی آپ علیہ السلام کی زندگی میں۔ ملک شام کے رہنے والے تھے، یمن کے علاقے کے قبیلہ مراد کے، اور کرن یہ ان کی برادری تھی۔ بہرحال نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ایک وقت آیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد امیر المومنین بنے۔ امیر المومنین جس زمانے میں وہ تھے، انہی دنوں ایک دفعہ جب حج کا زمانہ آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اویس کرنی کو تلاش کرنے کی نیت سے تمام حجاج کو ایک جگہ پر جمع فرمایا۔ جب تمام حاجی ایک جگہ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ سارے حضرات بیٹھ جائیں، جو یمن کے رہنے والے ہیں وہ کھڑے رہیں۔ چنانچہ سب بیٹھ گئے، یمن کے لوگ کھڑے رہے۔ پھر فرمایا یمن کے لوگ بھی بیٹھ جائیں، جو قبیلہ مراد کے رہنے والے ہیں وہ کھڑے رہیں۔ چنانچہ یمن کے لوگ بیٹھ گئے، قبیلہ مراد کے چند لوگ کھڑے رہے۔ پھر فرمایا کہ قبیلہ مراد میں بھی جو کرن سے تعلق رکھنے والے ہیں، کرنی، وہ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ چنانچہ ایک شخص جو کرن سے تعلق رکھنے والا تھا وہ کھڑا رہا، باقی سب بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اویس کو جانتے ہو؟ فرمایا ہاں جانتا ہوں، وہ تو میرا اپنا سگا بھتیجا ہے۔ لیکن اتنے بڑے مجمع میں اس آدمی کو تلاش کرنے کے لیے، اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے اتنا بڑا اہتمام، وہ تو ایک معمولی آدمی ہے۔ فرمایا وہ معمولی نہیں ہے، معمولی جو ہوں گے وہ غیر معمولی انسان ہے۔ اسے اپنی والدہ کی خدمت نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے کہ اویس کرنی نے اپنی والدہ کی جس طرح خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اسے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اب جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں فرماتے، اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتے، وہ عطا کر دیا جاتا ہے جو اویس کرنی مانگتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ عمر جب تمہارے دور میں وہ آئیں تو ان سے ملنا اور اپنے لیے ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ چنانچہ ان کے چچا کو ساتھ میں لے کر اور حضرت علی کو ساتھ میں لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگل کی طرف گئے جہاں اویس کرنی رحمت اللہ علیہ اپنے اونٹ چرا رہے تھے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں حضرت اویس کرنی نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اور ان کے ارد گرد اونٹ چر رہے ہیں۔ جب یہ وہاں جا کر بیٹھے تو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا کہ کچھ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کی، سلام پھیرا، گفتگو ہوئی۔ حضرت عمر نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب نہیں دیا، اصل نام نہیں بتایا، عاجزی کا اظہار کیا اور فرمایا میں ایک مزدور آدمی ہوں۔ فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کا بندہ۔ فرمایا وہ نام بتائیے جو آپ کی والدہ نے آپ کا رکھا ہے۔ تو اویس کرنی کی چونکہ یہ پہلی ملاقات تھی حضرت عمر سے اور حضرت علی سے، اور حج بھی پہلا ہی تھا، پہچان نہیں پائے، تو کہنے لگے آپ اتنے سوالات کیوں کر رہے ہیں؟
تو حضرت عمر نے کہا کہ میں عمر ہوں اور یہ علی ہیں۔ جب یہ نام سنا تو سمجھ گئے کہ تو امیر المومنین ہے۔ کہنے لگے مجھ سے غلطی ہوئی، میں آپ کو پہچان نہیں پایا۔ تعارف ہو جانے کے بعد حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ اب حکم فرمائیے میرے لیے کیا خدمت ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے اور علی کے لیے دعا کر دیجئے، دعائے خیر کر دیجئے۔ یہ سنا تو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے کہاں امیر المومنین اور کہاں ایک ادنا اویس کرنی جس کا کوئی نام نہیں، جس کا کوئی مقام نہیں، جو گمنام آدمی، کرن کا رہنے والا، کم حیثیت آدمی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو دعا کرنی ہی ہوگی، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اویس کرنی کو والدہ کی خدمت نے یہ مقام عطا کر دیا ہے کہ اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس لیے تمہیں اس کے پاس جانا ہے اور اس سے اپنے لیے دعا کی گزارش کرنی ہے، لہذا تمہیں دعا کرنی ہی ہوگی۔ اور اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے پھر ہاتھ اٹھائے ہیں اور دعا کی ہے۔ تو یہ والدین کی، والدہ کی دعا ہوتی ہے جو انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے کہ عام انسانوں کا جہاں تک خیال بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنی اس مختصر سی زندگی میں اپنے والدین کا صحیح طور پر مطیع اور فرما بردار بنے رہنا ہے، ان کی راحت رسانی کا، ان کو خوش رکھنے کا ہر ممکن سامان فراہم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح، صحابہ کرام کی طرح، اپنے نیک بندوں کی طرح دل و جان سے اپنے والدین کی قدر کرنے کی، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی، اور اس عمل کی برکت سے دنیا کی اور آخرت کی ہر طرح کی سعادتیں حاصل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔